اور پھر پاکستان بن گیا. اور پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہیں برصغیر ہندوستان کے وہ خوش تھے. انہیں میں لگتا تھا کہ ان کی اب تمام کی تمام جو خواہشیں تھیں آزادیوں کے بارے میں، خوشحالی کے بارے میں، اور اپنے نظریے کے مطابق، اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کے ان کو موقع میسر آئیں گے. یہ بات درست ثابت ہوئی، لیکن پاکستان کے کچھ حصوں کے لیے، پنجاب کے لیے اور کراچی میں مائیگریٹ کر کے آنے والے اردو سپیکنگ لوگوں کے لیے. کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے میں ایک نئی کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ مستفیض ہونے والے تھے وہ پنجاب اور کراچی کے میں آباد ہونے والے مہاجرین تھے. تو سیاسی تحریکیں یہاں پر ایک ابتدائی دنوں کے اندر ان کی نوعیت تبدیل ہو گئی. ظاہر ہے کہ نیا نیا آزاد ملک تھا، اور دستور ساز اسمبلی جو ہے بات کر رہی تھی کہ ہمارے نیا دستور کیا ہونا چاہیے، اس کا خد و خال کیا ہونا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے جو 11 اگست کی تقریر تھی اس کے مطابق ہونی چاہیے، یا لیاقت علی خان کے ذہن میں ایک اسلامی ریاست کا خاکہ تھا جو پاکستان میں، نئے پاکستان میں مڈل کلاس کے خیالات کی ترجمانی کرتا تھا. اور قرارداد مقاصد کے اوپر جو ہے وہ بات شروع ہو چکی ہوئی تھی، اور قرارداد مقاصد جو ہے وہ تو ہونا یہ چاہیے تھا، اس کے اوپر پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ یونٹ، پاکستان کے تمام طبقات کا اتفاق رائے ہوتا. لیکن یہاں سے جو ہے ایک نئی پاکستان میں بحث شروع ہوئی، اور جس نے آگے جا کے جو ہے خاصے مسائل جو ہیں پیدا کیے، اور پاکستان کی آنے والی جو سیاست کا رخ متعین کیا، اور یہ رخ متعین کیا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان شاید علیحدہ نہیں رہ سکتے. اور سب سے اہم نقطہ قرارداد پاکستان میں، باوجود کہ اس کے خاصی ڈیبیٹ کے باوجود بھی جو ہے اس میں جو زبان کا مسئلہ، یہ گانگت پیدا کرنے کا جو تھا، ایک خبت تھا، وہ وہیں سے شروع ہوا کہ بنگلہ دیش سے، مشرقی پاکستان سے لے کے اور مغربی پاکستان دونوں حصوں کے اندر ایک ہی طرح کے لوگ ہوں، ان کا ایک ہی زبان ہو، ایک ہی عقیدہ ہو، اور ایک ہی طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جائے. تو اختلافات ہونا شروع ہوئے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ریزنمنٹ تھیں یہ دو صوبوں کی طرف سے زیادہ آ رہی تھیں. ایک تو مشرقی پاکستان کی طرف سے آ رہی تھی، جب یہ گانگت کے نام کے اوپر بات کی گئی کہ ان کی زبان جو ہے وہ ان سے چھین لی جائے گی. اور دوسرا سندھ کے اندر ایک تو ان کا بھی مسئلہ تھا. دو ہی زبانیں جو ہیں جو پاکستان کے حصے میں جو حصے آئے تھے، ان کی دو ہی زبانیں تھیں، سندھی اور بنگالی، جو بہت ترقی یافتہ تھیں اردو کے مقابلے میں. ان کا اپنا پریس تھا، اپنی جو کتابیں تھیں، اور وہی ان کا سرکاری زبانیں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر رائج رہی تھیں. اور اس میں آ کے یہ کہنا کہ آپ اپنی زبانوں کو چھوڑیں اور جو ہے وہ آپ ایک قومی زبان جو اردو کی طرف جائیں، اس نے وہاں سے تنازع شروع کیا. اور سندھ کے لیے یہ بھی کہ وفاقی دارالحکومت جو ہے کراچی کو بنانا، یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا کہ کراچی کا وفاقی دارالحکومت بنانے کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک ریونیو کا بڑا حصہ جو ہے وہ اب سندھ کے بجائے وفاق کے پاس جائے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی دنوں بات یہ ہو رہی تھی کہ سندھ پاکستان کا دارالخلافہ کراچی کے علاوہ جو ہے کس شہر کو ہونا چاہیے. وہ لاہور کا بھی نام زیر غور آیا، اور راولپنڈی کا نام بھی زیر غور رہا. آخر کار جو ہے کرہ جو ہے کراچی کے نام پڑا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہمارے یو پی سی پی سے اور جو مائیگریٹ کر کے آنے والے جو ہمارے اردو سپیکنگ کمیونٹیز تھیں، وہ وہاں پہ آباد تھیں، اور وہی جو ہیں ان کو ایک اپنا حلقہ بھی چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ وہ اب جا کے جو ہے الیکشن یو پی کے اندر، پنجاب کے اضلاع میں جہاں سے وہ جیت کے آئے تھے، تو وہاں پہ تو جا کے نہیں لڑ سکتے تھے، تم کو حلقہ چاہیے تھا. اور ایک یہ بڑی کنسیڈریشن کے طور کے اوپر سامنے آیا، اور جس نے سندھ کے اندر تھوڑی مزاحمت جو ہے پاکستان کے بننے کے بعد ہی جو ہے شروع ہو گئی. اس پاکستان کے اندر جو ہے زبان جو بنیادی مسئلہ بنا، اور اس کی وفاق کے اندر جو اس کی حیثیت ہے وہ جو ہے اس کے اوپر ایک بڑا اہم جو ہے وہ
सवाल पैदा हुआ। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो बहुत सारे जो मौरख़ीन हैं, जिनका ज़ाहिर है कि बाएँ बाजू से जिनका ताल्लुक़ रहा है, और वो ऑब्जेक्टिव मुहक़्क़ीन जिन्होंने तारीख़ का गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया है, जिसमें प्रोफ़ेसर अज़ीज़ुद्दीन भी शामिल हैं, जिनकी किताब से हमने ख़ासा इस्तिफ़ादा किया और अभी भी कर रहे हैं, और चंद एक और किताबें जिनका हवाला मेरी गुफ्तगू में आता रहेगा। वो इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर ये जो पूरा क्राइसिस पाकिस्तान बनने के बाद हुआ, और ये वफ़ाक़ियत के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, एक कौमी जो चार्टर जो होना चाहिए यगानगत का, उसके हवाले से, उसमें सबसे 2 फैक्टर बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उसमें एक तो है पंजाब में जो है वो का रवैया, और इसको अगर मैं कोट करूं अज़ीज़ुद्दीन अहमद की ज़ुबान में, तो वो कहते हैं, पंजाब में मौजूद सियासी बेहिसी की फ़ज़ा ने सूबों के अंदर उन क़ुव्वतों को मजबूर किया जो सूरत हाल को जूं का तूं रखना चाहती थीं। जूं का तूं यानी जो हमने आज़ादी हासिल की उससे पहले का जो निज़ाम चल रहा था, समाजी सियासी निज़ाम चल रहा था, उस स्टेटस को बरकरार रखने की कोशिश की, और दरमियाना तबका सियासत को जागीरदारों को का खेल देकर उससे दस्तकश हो गया। तालिब इल्मों को ये दर्स दिया गया कि तालीम हासिल करके मुलाजमत करें, इज़्ज़त से रोटी कमाएं और सियासत की तरफ तवज्जो न दें। एक तरफ तरक्की के मौक़े और दूसरी जानिब सियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, और इन दोनों का असर ये हुआ कि तलबा मुल्क की सूरत हाल में कम और अपनी हालत सुधारने में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। चुनांचे पाकिस्तान में तालिब इल्म तहरीक की शुरुआत मशरक़ी और किसी कदर सूबाए सिंध से हुई, जहाँ क़याम पाकिस्तान के साथ ही एहसास महरूमी होने लगा था। ये हमने इसका अभी ज़िक्र किया कि 2 बड़े अवामिल थे जिन्होंने इन 2 सूबों के अंदर जो है वो एक्टिविज़म को जो है वो आगे लेके आए और उनकी शनाख्त के मसाइल बने। अच्छा, फिर ये देखिए कि बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठी, वहाँ पे जो मज़ाहिमत पाकिस्तान के बाद बनने के बाद होना शुरू हुई, उसका पस मंज़र क्या था, ताकि हमें ये पूरी जो हम नौजवान नस्ल को डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की आज की, कि इसकी जो सोचने का अंदाज़ है, इसका जो वर्ल्ड व्यू है, इसकी सोचने की साख्त जो है, इसका सियासी व्यू आया कहाँ से, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी कंस्ट्रक्शन में किन फैक्टर्स ने काम किया। तो ये हम उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है उसको समझना, क्योंकि उसके असरात अभी भी कहीं ना कहीं पे चल रहे हैं। तो जब बंगाली मुस्लिम नेशनलिज़म और कौमी ज़ुबान का सवाल, अच्छा वैसे आपको ये हैरत होगी कि बंगाल में मुस्लिम लीग बनी, बंगाल से ही पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई, बंगाल में ही जो है सबसे ज़्यादा जो है वो सियासी अमल था पाकिस्तान बनाने के लिए। उसके बाद यूपी में था, पंजाब को मुस्लिम लीग ने, ऑल इंडिया मुस्लिम ने मरकज़ बनाने की कोशिश की थी, और हमने जिक्र किया कि एमएसएफ के कॉन्टेक्स्ट में बनाने की शुरू के लिए कोशिश की। तो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान बनाने में ज़्यादा था, तो उनका एंथुसियाज़म, उनके अंदर जोश व खरोश भी उसी तरीके से था कि भी हम एक नई रियासत बनाने में कामयाब हो गए। मौलाना भाषानी जिन्होंने बाद में अवामी लीग कायम की, वो बड़े सरगर्म रहे थे तहरीक पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने आसाम को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए जो जद्दोजहद की, वो जो है बाद बहुत ही एक नायाब बाब है पाकिस्तान की सियासी तहरीक का। तो अब इस तरह के लोग थे, सैयद हुसैन सोहरवर्दी थे, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो आपको पता है कि बुनियादी तो मुस्लिम लीग तो नवाबीन की जमात थी, जो ढाका के और बंगाल के नवाबों ने बनाई थी, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है उसको बाद में उन्होंने सरबराही की जब लियाकत अली ख़ान जो है वो शहीद हो गए। तो उसमें अब देखिए कि बंगाली नेशनलिज़म कैसे इमर्ज होना शुरू हुआ है, मुस्लिम नेशनलिज़म। उससे पहले तो ज़ाहिर है कि क़याम पाकिस्तान से पहले जो है वो तहरीक आज़ादी पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद थी, और पाकिस्तान बनाने की थी, और उसमें मुस्लिम आइडेंटिटी थी। उसमें बंगाल का बंगाली नेशनलिज़म जो है उसका अंसर क्यों
آیا مشرقی پاکستان میں۔ تو یہ ہے کہ 30 سال بعد جب آل انڈیا مسلم لیگ مسلم فیڈریشن کے قیام کا مرحلہ آیا، اور علی گڑھ اور لکھنؤ کی یونیورسٹیوں کے مسلمان طلبہ کی لیڈرشپ نے اس کے تاسیسی کنونشن کے لیے تعاون سے انکار کر دیا، تو اس تنظیم کا قیام بھی بنگال ہی کے شہر کولکتہ میں عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ ہم نے بات کی تھی کہ ایم ایس ایف جو ہے کولکتہ میں بنی تھی، اور اس کی یہ وجہ جو ہے عزیز الدین احمد یہ بتاتے ہیں کہ وہ وجہ یہ تھی کہ اس وقت یو پی والے اس وقت جو ہے علی گڑھ کے اندر بھی ان کے لیے اسپیس کم تھی، اور اپنے مستقبل کا سوال ان کے لیے جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ وہی جو ہے سوچ جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد پنجاب کے اندر اور کراچی کے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ سرایت کر گئی۔ یہ وہی رویہ تھا جو علی گڑھ اور لکھنؤ کی یونیورسٹیوں سے آیا، اور اس نے پنجاب اور کراچی کی جو نوجوان نسل ہے مڈل کلاس کی، اس کے ذہن سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ تو کلکتہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ بنگال میں مخالفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی تنظیم کو سرگرم حمایتی حاصل تھے، اور یہ بھی ہے کہ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے بنگال میں باقی مسلم اکثریتی صوبوں کے مقابلے میں بہتری کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھر 1946 میں ہونے والے صوبائی انتخابات میں بھی مسلم لیگ جن 2 صوبوں میں حکومت قائم کر سکی تھی وہ بنگال اور سندھ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ ذکر کیا پنجاب کے اندر تو یونینسٹ پارٹی نے اتحاد کر کے اکالی دل اور کانگریس سے حکومت بنا لی تھی، تو 2 صوبوں میں جو مسلم لیگ کی حکومت قائم ہوئی، وہیں سے جو ہے ریزنٹمنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی، اور احساس جو ہے بیگانگی کا وہیں سے آنا شروع ہوا۔ تو ایک یہ اس کا پس منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو سیاسی قرارداد مقاصد جو ہے بنیادی طور کے پر ہم نے ذکر کیا، وہ ایک بڑا اہم فیکٹر تھا جس نے اس دوری میں ریزنٹمنٹ کو کریٹ کرنے میں جو ہے کردار ادا کیا۔ اس میں ڈبیٹ ہوتی رہی پاکستان بننے کے ساتھ ہی کہ قائد اعظم تو ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے، اور لیاقت علی خان کا جو ویژن تھا وہ شاید باقی جو بنگال سے بھی تھے، پنجاب سے بھی تھے، ان کا جو ویژن تھا وہ بالکل الگ تھا۔ اس میں ایک ہی قرارداد مقاصد کے مخالفین میں واحد میاں افتخار الدین تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک پروگریسو آدمی تھے، اور کچھ ہندو جو ہمارے اس وقت دستور ساز اسمبلی کا حصہ تھے، انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ قرارداد سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف کی ضمانت مہیا نہیں کرتی۔ کوٹ قرارداد مقاصد پاس ہونے کے بعد دستور ساز اسمبلی نے 25 سے 35 ارکان اسمبلی پر مشتمل بنیادی کمیٹی مقرر کی، جس کا مقصد مستقبل کے آئین کے بنیادی اصول طے کرنا تھا۔ اس کمیٹی کی سفارشات نے مشرقی پاکستان میں رفتہ رفتہ پیدا ہونے والے احساس محرومی کو مزید تقویت دی۔ اگست 1950 میں پی بی سی نے اپنی عبوری رپورٹ پیش کی، جس کے 2 نکات مشرقی پاکستان میں خاص طور پر غیر مقبول ہوئے۔ پہلی قابل اعتراض بات یہ تھی کہ وفاقی پارلیمنٹ کا جو ڈھانچہ تجویز کیا گیا تھا وہ مشرقی پاکستان کی اکثریتی حیثیت کو ختم کر دیتا تھا۔ دوسری یہ کہ پاکستان کی سرکاری زبان کی حیثیت صرف اور صرف اردو کو دی گئی تھی۔ ان سفارشات کے خلاف مخالفت کی جو رو مشرقی پاکستان میں چلی، اس میں مسلم لیگ بہہ گئی، اور یہ مخالفت اتنی شدید تھی کہ لیاقت علی خان نے بھی مجبوراً اپنی عبوری رپورٹ کو واپس لے لیا، اور اس کے رد عمل کے اندر جو ہے وہ جنوری 1939 میں ایسٹ پاکستان مسلم اسٹوڈنٹس لیگ وجود میں آئی، اور اس کے جو آرگنائزنگ سیکرٹری تھے وہ تھے مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان، جو بعد میں جو ہے عوامی لیگ کے سربراہ بنے، اور انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی میں اور پاکستان کے خلاف اور فیڈریشن کے خلاف جو ہے وہ ایک پورا سیاسی کردار ادا کیا، مقدمہ لڑا اور بنگلہ دیش کو آزاد کروایا۔ ہوا کیسے، ان کی سیاسی جدوجہد کیا رہی، تو یہ ایک بڑا اہم بات ہے جس کے اوپر ہم ذکر کریں گے کہ جب یہ نئی تنظیم بن رہی تھی، مسلم اسٹوڈنٹس لیگ بن رہی تھی، تو اس کے بعد جو ہے یہ کیسے جو ہے اس کا ارتقاء ہوا، اور
کچھ اور جو لیفٹ دائیں بازو کی جو تحریکیں جو ہیں اسٹوڈنٹس میں ابھرنا شروع ہوئیں، اور اس میں کیسے جو سیپریٹزم کے جو ہیں ٹینڈنسیز آنا شروع ہوئیں. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ بلوچستان میں اس وقت جو طلبہ تحریکیں ہیں تو ان میں کیا اسی طرح کی ٹینڈنسیز تو نہیں ہیں، اور وہ ان کا سورس جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. تو اس کی طرف بھی ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. اور لیکن یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ شیخ مجیب الرحمن جو ہے ان کا بڑا کردار رہا ہے پاکستان کی تحریک کے اندر. یہ اتنا آسان عمل نہیں تھا، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی جو ہے وہ ایک آواز ایسی تھی جس میں ہم نے کہا کہ جو نوابین تھے اردو کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہی ایک زبان ہونی چاہیے. اور یہ مغربی پاکستان کے اندر بھی یہ تھا، کیونکہ یہ تو خاصا ڈائیورس خطہ تھا. یہاں پہ بلوچی بھی تھے، سندھی بھی تھے، پختون بھی تھے، اور کشمیر بھی اس وقت جو ہے اس کے اوپر بھی تقریباً یہی لگتا تھا کہ پورے کا پورا کشمیر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس نے شامل ہونا ہے. اتنی ڈائیورس جو لینڈسکیپ ہے اور اتنا ڈائیورس جو ایتھنک بیک گراؤنڈ تھا، ان کی زبانیں تھیں، تو اس کے لیے مغربی پاکستان میں یہ ایک بڑی شدید خواہش تھی کہ یہاں پہ ایک ہی زبان ہو اور ایک ہی طرح کا نظام ہو اور ایک ہی طرح کی کلچر ہو. یہ پہلے دن سے ہی یہ پتہ نہیں کیوں یہ ہمارے ذہنوں میں مغربی پاکستان کی اشرافیہ جو ہے، اور بنگال کے نوابین اور یہاں کے جاگیردار اور یہاں کے جو چودھری جو ہیں اور یو پی سے آئے ہوئے جو لوگ تھے اپر مڈل کلاس کے، ان کے ذہن میں ان کو یہ لگتا تھا کہ ایک جو نیشن سٹیٹ ہے وہ شاید جو ہے وہ یونیفارمٹی سے، یعنی یہ گان سے بنے گی، اور ان کو بے شک زبردستی بھی کرنی پڑے تو وہ آپ اس کو ایک نیا نیشنلزم کریٹ کریں اور ایک نیشن سٹیٹ کی طرف بنائیں. ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی سوچ کے انجینئرنگ کرنا اور فیبریکیٹ کرنا ایک نئے نظام کو اور لوگوں کی مرضی کے خلاف، اس سے نئی ریاست پرانی تو دور کی بات، پرانی ریاستیں بھی جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. اور انسانی تاریخ اس سے اس طرح کی کئی مثالوں سے بھری پڑی ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ پہلی تحریک جو طلباء کی چلی اس پاکستان میں وہ زبان کی بنیاد میں چلی. ہم نے اس کا ذکر کیا کہ کیسے ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنی، اور اس نے کیسے جو ہے وہ ذکر کیا، اس میں تعلق بنتا ہے باقی عوامی لیگ اور اس کے اسٹوڈنٹ ونگ کے ساتھ. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب پہلی تعلیمی پالیسی بن رہی تھی تو اس کے وزیر اس وقت پاکستان کے وزیر تعلیم تھے فضل الرحمان. یہ بھی اسی سوچ کے حامی تھے جو پاکستان کے اندر ایک مذہبی اور اسلامی یگانگت کے کانٹیکس کے اندر ایک نئی ریاست کے خط و خال دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے 1948 میں ایک نئی تعلیمی نظام کے لیے کانفرنس بلائی، اور اس کانفرنس جو قومی زبان کے تعین کا سوال اٹھا تو جو بنگالی سے تھے ہمارے ایسٹ پاکستان سے جو نمائندے آئے تھے تو انہوں نے اردو کو قومی زبان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اور اسی سال جو فروری میں ایک ہندو جو ممبر پارلیمنٹ تھے دھریندر ناتھ دتا نے، جو دستور کانگریس کی طرف سے تھے، انہوں نے اسمبلی میں ایک ترمیم پیش کی جس کا مقصد تھا کہ اردو اور انگریزی کے ساتھ بنگالی میں بھی تقریر کی اجازت ہونی چاہیے. اور یہ کہ بنگالی چونکہ ملک کی اکثریتی آبادی کی زبان ہے اس لیے اسے بھی اردو کے پہلو با پہلو قومی زبان کا درجہ دیا جائے. لیاقت علی خان نے اس تحریک کی مخالفت کی، کیونکہ اب لیاقت علی خان بنیادی طور کے اوپر پاکستان کی جو ابھی ریاست کی ساخت ہے ان کے نظریات کا بڑا عمل دخل ہے. یہ جو اکٹھا کرنے کا اور یونیفیکیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ سرخیل رہے ہیں. ان کا کہنا تھا چونکہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے اس لیے وہی زبان یہاں کی قومی زبان بن سکتی ہے جو مسلمان قوم کی زبان ہو. محرک کو معلوم ہونا چاہیے کہ برصغیر کا قیام، پاکستان کا قیام برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے مطالبے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اور ان 10 کروڑ لوگوں کی زبان اردو ہے. یہ ضروری ہے کہ ایک قوم کی زبان بھی ایک ہو، اور یہ زبان اردو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی. اب یہ دیکھیے کہ ایک زبان کی بات کہ سب 10 کروڑ جس میں سے جو اب زیادہ آبادی جو ہے 5.5 کروڑ سے زیادہ ایسٹ پاکستان میں تھی، جن کا اردو سے عام آدمی کا دور دور کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے اوپر ایک زبان کو امپوز کرنے کی کہہ رہے ہیں کہ ایک قوم اسی وقت بن سکتی ہے جب جو ہے وہ اس کی زبان بھی ایک ہو.
یہ کتنا سادہ تصور تھا کہ اگر قومیں اور ملک سوسائٹیز جو ہیں وہ صرف زبانوں کی بنیاد کے اوپر بن رہی ہوتی تو دنیا کے اندر جو ہے وہ تو اس وقت بہت سارے ملک جو ہیں ان ریاستوں کی تعداد جو ہے تقریباً کوئی 4-5 ہزار کے قریب ہونی چاہیے تھے، کیونکہ اتنی ڈائیورسٹی ہے لنگوسٹکلی، ایتھنیکلی اور پولیٹیکلی. تو اس میں اس رنگ برنگی اور ڈائیورس دنیا کے اندر اس طرح کے آئیڈیاز جو ہے وہ بڑی ایک یونیک بات ابھی لگتی ہے، لیکن اس وقت ان کو لگتا تھا کہ یہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ ہم نے تو مذہب کے نام کے اوپر ملک حاصل کیا، نظریے کی بنیاد پہ زبان کے نام کے اوپر. تو جب یہ بات ہوئی تو فروری 48 تک جو ہے زبان کا مسئلہ بند کمروں اور چائے خانوں سے نکل کر سڑکوں تک آ پہنچا. بنگلہ زبان کی حمایت میں چلنے والی تحریک کا جھنڈا اسٹوڈنٹس لیگ کے ہاتھ میں تھا، جسے قائم ہوئے ابھی 1 مہینہ ہوا تھا. مارچ کے پہلے ہفتے میں تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک ایکشن کمیٹی قائم کی گئی. اس کمیٹی میں ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے طالب علم تھے، بائیں بازو کے بھی اور دائیں بازو کے بھی اور میانہ رو بھی. اس مرحلے پر ابھی سیاسی جماعتیں اس میں شامل نہیں ہوئی تھیں. یعنی زبان کی جو تحریک تھی، ایوان کے اندر بات ہو رہی تھی، پارٹیوں کے اندر بات ہو رہی تھی، لیکن ابھی اس کے اوپر پروٹیسٹ شروع نہیں ہوئے تھے. تو وہ جو ہے ایکشن کمیٹی جو بنی ڈھاکہ یونیورسٹی میں، وہ بنیادی طور کے اوپر عوامی مطالبے کے طور کے اوپر اس کو لے کے آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے ڈھاکہ میں جا کے ایک تقریر کی اور اس نے کہا کہ پاکستان کی قومی زبان جو اردو ہوگی تو اس نے پاکستان کے توڑنے کی بنیاد رکھ دی تھی. تو کہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جس وقت یہ قومی زبان کے مسئلے پہ کشیدگی ہو رہی تھی تو قائد اعظم کو جو ہے باور کرانے والے وہ کون لوگ تھے، ان کو کہ جی یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. بنگالی زبان کو قومی زبان کا ساخشانہ ان لوگوں نے کھڑا کیا جو مشرقی بنگال میں مغربی بنگال میں عصر نو ضم ہونے کے در پہ. یہ قائد اعظم کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ اصل میں جو مغربی بنگال ہے جو ادھر انڈیا کے ساتھ ہے، یہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، ان کی شرارت ہے کہ بنگلہ زبان کا مسئلہ اٹھایا جائے کہ وہ یہ والا بنگال دوبارہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے. اور اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ سب کچھ کرانے میں حسین سہروردی کے مخالفین کا ہاتھ بھی ہے، جو اس وقت مشرقی وقت صوبے پر حکمران تھے. اچھا، لیکن اس کے اندر جو ہے پنجابی افسر شاہی جو ہے اس کا زیادہ عمل دخل تھا، اور جو اردو کو واحد قومی زبان قرار دینا چاہتی تھی. پنجابی اور مہاجر بیوروکریسی تھی، مڈل کلاس تھی، اس نے پاکستان کی ریاست کی خد و خال مرتب کرنے میں، ساخت مرتب کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اور انہوں نے اس مسئلے کو جو انڈرمائن کیا اور قائد اعظم کو بتایا، بالکل غلط جو ہیں بریفنگز دی گئیں. تو انہوں نے اپنے تقریر میں انہوں نے ان سارے شکوک و شبہات جو ان کو بیوروکریسی کے ذریعے پہنچتے رہے ان کا ذکر کیا. اور انہوں نے اس جلسے میں کہا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے 2 پاکستانوں کی بنیاد رکھی. کہا میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مملکت کی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی. جو شخص آپ کو گمراہ کرتا ہے وہ فی الحقیقت پاکستان کا دشمن ہے. جب تک مملکت کی ایک زبان نہ ہو قوم متحد رہ کر کام نہیں کر سکتی. یعنی اتنی زیادہ قائد اعظم کے محمد علی جناح کے کو بریفنگ دی گئی، ان کے کہیے کہ کان بھرے گئے کہ انہوں نے وہی بات کی. اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی اور بنگلہ دیش کے اندر جو ہے اس بات کے خلاف کوئی رد عمل نہیں ہوا، کیونکہ قائد اعظم کی جو بنگلہ دیش میں آج کے بنگلہ دیش میں اس پاکستان میں وہ ان کا عزت احترام شاید جو مغربی پاکستان سے زیادہ تھا. ان کی بات کو بابائے قوم کی بات سمجھ کے سنا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا. اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں ہوا. پھر لیکن ڈھاکہ یونیورسٹی کے کانوکیشن میں بھی قائد اعظم نے پھر انہی باتوں کو دہرایا. کچھ تھوڑے عرصے کے لیے جو قائد اعظم کے اس تقریر کے بعد جو ہے وہ یہ زبان والی تحریک جو دب کے رہ گئی. لیکن یہ دبی تو صحیح، لیکن اس کے بعد جو ہے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ جس نے دوبارہ سے اس مسئلے کو کھڑا کر دیا. 1950 میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی جس کا ہم نے ذکر کیا کہ بری رپورٹ منظر پہ عام پر آئی، تو اس نے
اردو ہی کو واحد قومی زبان بنانے کی سفارش کی تھی. اس رپورٹ کی سفارشات کے خلاف ظاہر ہے کہ رد عمل ہونا تھا. ایک دم سے جو ہے وہ پرانے جو باتیں ابھر کے سامنے آنا شروع ہو گئی، اور یہ بات آگے بڑھتی گئی. پھر خواجہ نظم الدین نے بہت سارے وعدے وعید کیے ایسٹ پاکستان میں کہ قومی بنگالی کو بھی قومی درجہ، قومی اسمبلی میں بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے گا، اور اس میں تقریر کرنے کی اجازت ہو گئی. تو یہ چیزیں ہوتی رہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ زبان کی بنیاد پر تحریک جو شروع ہوئی، اور اس کی قیادت جو ہے نوجوانوں کے ہاتھ میں تھی. اور ایک اور واقعہ ہوا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بنیادی طور کے اوپر قائد اعظم کی اسپیچ کے بعد جو وجہ بنا ایک نئی ریزنمنٹ کا، وہ تھا شہید مینار کا واقعہ، جب ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے، لڑکے اور لڑکیوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا، اور وہ وائلنٹ ہو گیا، اور اس میں کچھ طالب علم زخمی ہوئے، اور کچھ طالب علم جو ہے اس کے اندر ان کو ہلاکتیں بھی ہوئیں. ظاہر ہے کہ یہ وہ ڈیولپمنٹ ہیں جو پاکستان بننے کے ساتھ ہی جو ہے وہ شروع ہو گئیں. ایک طرف جو ہے اس پاکستان کو لگتا تھا کہ وہ ایک بڑے یونٹ کے طور کے اوپر، آبادی کے طور کے اوپر وہ لیڈ کرے گا پاکستان کو. ہمارے پاس بہتر آئیڈیاز ہیں ہماری مڈل کلاس کے پاس اور پاکستان کے اندر. لیکن جو مغربی پاکستان کی شرافیہ تھی، جس کا اتحاد نوابین کے ساتھ تھا، ڈھاکہ کی ایلیٹ کلاس کے ساتھ تھا، انہوں نے اس کا پورا جو خواب تھا، آدرش تھے بنگال کی نوجوان نسل کے اور کسی حد تک سندھ کی نوجوان نسل کے، ان کے جو خواب تھے ان کے اوپر ملیے ان کو تقریباً جو ہے وہ برعکس اس کے سارا کچھ ہوا، اور اچانک سے مایوسی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی اس پاکستان کے اندر اور پاکستان کے کچھ اور حصوں کے اندر. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایسٹ پاکستان میں تو یہ زبان کے مسئلے کے اوپر ایک بڑی تحریک شروع ہوئی، اور طلباء نے اس کے اندر بڑا اہم رول ادا کیا. تو باقی مغربی پاکستان میں کیا ہو رہا تھا، اور ہم نے سندھ کا ذکر کیا کہ سندھ جو ہے وہ دوسرا متاثر ہونے والا صوبہ تھا، جہاں پہ جو سیاسی تحریکیں ہوئیں، جہاں پہ بے چینی جو پیدا ہوئی، اور یہاں کے نوجوانوں نے پھر آگے آ کے اپنا کردار ادا کیا. تو اگلے ایپیسوڈ کے اندر حصے میں ہم بات کریں گے سندھ میں کس قسم کی جو ہے سیاسی تحریکیں بنیں اور طلباء کا اس میں کیا کردار تھا.